रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ीह कअक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ीह। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत, जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात, ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमा का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमा का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा व सल्लु अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैफ़ु कुंतुम। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदी युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्स ईमान की मिठास चख लेगा जो अल्लाह से राजी हो जाए अल्लाह होने के लिहाज से, इस्लाम पे मुतमईन हो जाए दीन होने के लिहाज से, और नबी पे मुतमईन हो जाए नबी होने के लिहाज से। क्या मतलब? अल्लाह को अल्लाह मान लें और मान लें कि अल्लाह के सामने किसी का ऑर्डर नहीं चलेगा। इस्लाम को दीन मान लें कि मेरा जो तरीक़ा हयात है, जो दीन है, जिन उसूलों पे मैंने जिंदगी गुजारनी है वो इस्लाम है, इसके अलावा किसी को फॉलो नहीं करूंगा मैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान ले कि कुरान और सुन्नत की जो तशरीह, इस्लाम की दो तशरीह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे
تو میں نے اپنا رہبر اور رہنما صرف اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا لیڈر, کوئی نہیں ہے میرا رہنما. تو نبی نے فرمایا جس نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. ایمان کی مٹھاس, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں ایک لذت ہے, اسلام میں ایک مٹھاس ہے. یہ مٹھاس ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. کوئی بھی چیز جب آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو کسی کام کی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ مذکر پیدا کرتا ہے نہ مؤنث, وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہو جاتے ہیں ٹرانسجینڈر, لیکن جو اپنے اختیار سے ادھر یا ادھر ہو جائے وہ کتنا برا لگتا ہے اور کتنی بڑی پھٹکار برستی ہے اس کے اوپر. مرد تھا عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے, عورت تھی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے, لوگ بھی برا بھلا کہتے ہیں, دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے, لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک طرف کو ہو جاؤ. تو جیسے اللہ نے کسی کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش کرے برا لگے گا, عورت بنایا مرد بننے کی کوشش کرے بری لگے گی. ایسا ہی جو بھی منافق ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتا ہے. لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی, نہ ادھر نہ ادھر. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو اسلام, جب قربانی دینے کا ٹائم آئے کلچر کے خلاف, سوسائٹی کے خلاف, تو پھر مغربی دنیا کی باتیں, ان لوگوں کے گیت گانا گن گانا شروع. تو ایسا آدمی نہ کسی کو اچھا لگتا ہے اور نہ وہ خود سکون میں ہوتا ہے. خود بھی کبھی بھی ایسا شخص سکون میں نہیں ہو سکتا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایک طرف کو ہو جاؤ بھائی, ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب اسلام کے کچھ تعلیمات ہیں جس میں اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا, آزاد, اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں. آزادی اگر کچھ اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے, آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں, کیا بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں یا کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو, بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں, بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں. آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا, چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا, ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا, شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے. بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا, ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی, پھر گھر سے چوریاں کرے گا. ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں, بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دی, جائیدادیں بکوا دی باپ کی, جیلوں میں جا رہے ہیں, کیس ہو رہے ہیں, بالآخر سب کچھ باپ کا ختم. میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو رو, کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا. اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو بہت ڈینجرس, بہت خطرناک. یہ ہمارا جو مغربی طبقہ ہے نا, یہ آزادی آزادی کی باتیں کر رہا ہے, بربادی ہے یہ آزادی, یہ آزادی نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر بیان میں مغربی کلچر کو رگڑ دیتے ہو. میں نے جو بھی بیان کیا تھا نا حمیرہ اصغر کے بارے میں, اور میں نے کہا تھا وہاں کی دنیا میں تو یہ واقعات صبح و شام روز ہوتے ہیں, اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے, ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں یورپ میں, ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ 9 مہینے بعد کسی کی لاش ملی ہو. وہاں تو فوراً پولیس آتی ہے, پولیس خود بوڑھوں کی کیئر کرتی ہے, چیک کرتی ہے لے جا کے, ڈاکٹرز آتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. ایسے لاوارث تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 9 مہینے بعد پتہ چلے جی بندہ مرا ہوا تھا. میں نے کب کہا کہ بھائی 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شام کو ڈاکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے, بوڑھے کو ڈاکٹر آتا ہے, اس کا بیٹا نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھنا. بیٹی بھی نہیں آتی, بیٹا بھی نہیں آتا, بہو بھی نہیں آتی, داماد بھی نہیں آتا. پولیس آتی ہے, ڈاکٹر آتا ہے, گورنمنٹ نے جو بندہ کیئر کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پابندی سے ٹائم پہ آتا ہے, وہ آئے گا پابندی سے ٹائم پہ, اس کے بعد وہ چلا جائے گا, صبح 8 بجے آئے گا. اس دوران اگر انا للہ ہو گیا اور بٹن دبانا ایمرجنسی کا بھول گئے تو گئے کام سے. اگر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس چلانے والا بھی اس بوڑھے کا نہ چاچا ہوگا, نہ ماموں ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ بیٹی, گورنمنٹ ہوگی. تو گورنمنٹ کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ بولو, کیئر کرتی. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہماری طرح برے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سارا کام کرتی ہے وہاں. اور پتہ ہے گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ.
गवर्नमेंट इसलिए करती है कि अगर गवर्नमेंट बूढ़ों की केयर छोड़ देना तो वो सोसाइटी में जो बुढ़ों का हशर होगा ना, वो तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है वहां बुढ़ों का हशर नशर वहां से बोलो शुरू होता है। जरूरत ईजाद की माँ है। हमारे यहां भी ओल्ड हाउस बनना शुरू हो गए, क्या ख्याल है? मुझे बड़ा बुरा लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ओल्ड हाउस क्यों बन रहे हैं, ओल्ड होम क्यों बन रहे हैं। मैंने राब्ता किया, पता चला जी अब इन बूढ़ों का क्या करें जिनको औलादों ने घरों से बाहर निकाल दिया है। पहले औलादें घरों से बाहर नहीं निकालती थी, अब चूंकि औलादों ने घरों से बाहर बुढ़ों को निकालना शुरू कर दिया है तो इस वजह से अब हमारे यहां भी ओल्ड हाउस बनना मजबूरी बन चुकी है। अब जब बूढ़े बेचारे घरों से ज्यादा निकलेंगे, फुटपाथों पे सड़ेंगे, तो ओल्ड हाउस की जो सनअत है और ओल्ड हाउस की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्या ख्याल है भाई? तो जरूरत ईजाद की माँ है। बचपन में ये जुमला भी हमें समझ में नहीं आता था, जरूरत ईजाद की माँ का मतलब क्या है। ईजाद कोई साहब है जिनकी कोई मदर है। भाई जहां जरूरत होती है वहां सोसाइटी अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करती है। तो यहां भी ओल्ड हाउस बन रहे हैं। मैं अपने सेकुलर तबके से पूछता हूं, जो देसी लिबरल है, कौन सा सोसाइटी में ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से ओल्ड हाउस बनना शुरू हो रहे हैं? क्या हो रहा है सोसाइटी में? क्या तरक्की कम हो रही है? आप मुझे एक बात बताओ, हमारी सोसाइटी में लिटरेसी रेशो पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। पहले एजुकेशन कम थी, अब एजुकेशन बोलो ज्यादा है। अब तो ऐसे ऐसे स्कूल खुल गए जो आपने कभी ख्वाबों में भी ना देखे हो। एटीट्यूड, तमीज। पहले स्कूलों में तमीज नाम का चैप्टर ही नहीं था। टीचर पकड़ पकड़ के ढूंढ रहा है बच्चों को, कोई पूछने वाला नहीं है। डांट भी रहा है, डांट डपट भी कर रहा है, अबे तवे से बात भी कर रहा है। अब स्कूलों में ऐसा नहीं है, कैमरे लगे हुए, एक डंडा भी चलाया कंप्लेन। क्या ख्याल है भाई? अब तो तमीज ज्यादा आनी चाहिए सोसाइटी में। अब तो लोगों एजुकेटेड होते जा रहे हैं। हमारे यहां डॉक्टरों का रेशो पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है। लड़कियां तो पहले तालीम हासिल करती ही नहीं थी। लड़कियों को सिखाया जाता था उनकी माओं की तरफ से घरदारी। जब लड़कियों का रिश्ता लेने के लिए लड़के वाले आते थे तो घर में सलीका देखते थे, लड़की की डिग्री से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। भाई ये घरदारी में खानदान कैसा है, तमीज आदाब कैसे हैं। अब सब कुछ एक तरफ, सबसे पहले एजुकेशन। क्या देखा जाता है? बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों बैठे हो? एजुकेशन देखी जाती है, कितनी पढ़ी लिखी है। तो एजुकेशन तो बढ़ती चली जा, तालीम तालीम। पहले नहीं पढ़ाई थी लड़की। हमारी दादियों नानियों ने क्या पढ़ा है? वो भी तो किसी जमाने में लड़कियां ही होंगी ना, दादियां नानियां हमारी। लेकिन आप हैरान हो गए कि जब से एजुकेशन ज्यादा हुई, तालीम आम हो गई और तमीज पे मोटिवेशनल स्पीकर्स के लेक्चर भरे हुए, आदाब तमीज। सोसाइटी में तलाक का रेशो बढ़ गया, जिना का रेशो बोलो बढ़ गया, घरों से लड़कियों के भागने का रेशो बढ़ गया, बाप की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजी से बात करने का रेशो बढ़ गया, और बेल आखिर बुढ़ापे में मां और बाप को घरों से निकालने का रेशो बढ़ गया। पहले सब्र बहुत था लोगों में, बड़े बड़े गम बर्दाश्त। मैंने बचपन में अपनी जिंदगी में जवान मौतें देखी हैं, उनकी माओं का एटीट्यूड देखा है। हमारे मोहल्ले में एक जवान लड़का फौत हुआ 22 साल का, अचानक। उसकी मां ने सब्र कैसा किया है। हम तो छोटे थे, चले जाते थे घरों में, मां रो रही है जवान बेटे के जनाजे को देखकर और कह रही है अल्लाह ये रोना मेरे इख्तियार में नहीं है, इस पे मुझसे मुआखजा ना करना, मैं तेरी तकदीर पे राजी हूं। उसको अपने रोने पे भी डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह की तरफ से अजाब ना हो। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नहीं थी वो खातून। अब तो उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए। मेरा ख्याल है स्कूल में एक दिन भी नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। ख्याल किया, यकीन से कह सकता हूं, बेटे की मौत पे सब्र कितना। और बेटा पढ़ने के लिए गया था, वहीं यूनिवर्सिटी में डेथ हुई हार्ट अटैक से, कोई बीमारी होगी वल्लाहु आलम। कैसा सब्र। तो ना एजुकेशन है, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर है इंग्लिश में ठिश फिश करके लोगों को। आज टिकटॉक पे देखो, हर दूसरा आदमी लोगों को गाइड कर रहा है और इतने गलत तरीके से बाज लोग गाइड कर रहे होते हैं। मैं कहता हूं ये मुआशरे में आग लगा रहे हैं। अभी एक साहब है, वो लोगों को समझा रहे हैं कि आपकी बीवी आपसे 10-15 साल अगर छोटी है तो उसके बड़े जज्बात होते हैं, आप उसको पूरा नहीं कर पाते और घरों में लड़ाइयां होती हैं वगैरह वगैरह करके ना। ये डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए।
بھائی بہت سی شادیاں ہیں جن میں ایج کا بہت فرق ہے, آپ ان کی بیویوں کو کیوں احساس کمتری میں ڈال رہے ہو؟ وہ اچھی بلی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہے, کوئی 15 سال بڑا, کوئی 20 سال بڑا, وہ خوش ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے آگ لگا رہے ہو گھروں میں. نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے خواتین کی, ہاں میرا میاں تو 10 سال بڑا ہے, میرا میاں تو 15 سال بڑا ہے, میں یہ چیز خود فیل کر رہی ہوں. حالانکہ اس سے پہلے فیل نہیں کر رہی ہوگی, اس کی تقریر سن کے فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا. چھوڑ دو, تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی پرسنل لائف میں ٹانگ اڑانے کی؟ کیوں لڑوا رہے ہو آپس میں؟ ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے, ہر آدمی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی 4 کتابیں پڑھ لے, بلکہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے, لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع. اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو پھر آپ یوں کریں, اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو آپ چھوڑ دیں. اس کا میاں جیسا ہوگا وہ اپنے باپ سے مشورہ لے لے گی, اس کے ماموں بھی ہیں ان سے مشورہ لے لے گی. آپ کو کیا پتا کہ آپ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہو جائے گھر کے اندر. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو سب کچھ آتا ہے. اور ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھو, کوئی کنٹرول میں نہیں ہوتا, نہ ان کی اولادیں کنٹرول میں, نہ انہوں نے خود ماں باپ کی کوئی کیئر کرنی ہوتی ہے. ایک سکھا رہا ہے لوگوں کو, ایک سکھا رہا ہے کہ یورپ امریکہ میں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں, اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے بولو؟ کانفیڈنس. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, کچھ کر بن کے دکھاتا ہے. ہمارے ہاں ساری زندگی ماں باپ اپنی گود میں چپکائے رکھتے ہیں, بچہ کسی کام کا نہیں رہتا. آدھی بات آپ صحیح کر رہے ہو, آدھی غلط. جب سچ اور جھوٹ کو ملا کے پیش کیا جاتا ہے نا تو چلتا جھوٹ ہے. خوب سمجھ لو, چلتا مارکیٹ میں کیا ہے؟ جھوٹ چلتا ہے, سچ کی طرف کوئی نہیں جاتا. 18 سال, اچھا لوگوں نے کہا بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم لوگ پالتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ کسی کام کے نہیں رہتے. او بھائی ان ملکوں میں بھی چند فیصدی کسی کام کے نکلتے ہیں, زیادہ تر بیکاری ہوتے ہیں. شراب کباب لڑکیوں میں زندگیاں گزرتی ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ. چند سائنسدانوں کو دیکھ کے, چند ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کے, یہ نا ایک دیکھ کے چاول نہیں ہوتی کوئی بھی قوم کہ آپ نے 4 چاول چیک کی اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا کہ پک چکی ہے. جب دیکھ تیار ہوتی ہے تو ہم 4-5 چاول لے کے چیک کرتے ہیں, اگر گل گئے تو اس کا مطلب پوری دیکھ گل گئی. تو دیگوں کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ قوموں کو جانچنے کا نہیں ہے. گورے جو 18 سال کے بچوں کو کک آؤٹ کرتے ہیں تو میجورٹی بگڑتی ہے. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے ہمارے ان نمونوں کے ساتھ؟ کہ یہ بگڑے ہوئے کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ زنا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, یہ تو پرسنل معاملہ ہے. شراب پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, چرس پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, نہ خدا کے نہ رسول کے کوئی بات نہیں. تو رہ کیا گیا؟ اور برائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ رہ کیا گیا؟ ہیلتھ دیکھو ان کی کتنا اچھا, ان کی گورنمنٹ کتنا کیئر کرتی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی خوبی ہو گئی نا, کلچر کی خوبی تو نہیں ہوئی. کلچر کہاں ہے؟ عجیب. وہ آتے ہیں نا وہ منہ پہ عجیب پتہ نہیں کیا, وہ جو منہ پہ ماسک لگا کے آتے ہیں نا, وہ آخر میں کہتے ہیں عجیب پتہ نہیں کیا. تو میری زبان پہ بھی یہ چڑھ رہا ہے. تم جس کلچر کی تعریف کر رہے ہو اس میں کوئی ایک چیز تو دکھا دو ڈھنگ کی. صفائی ستھرائی یہ چیزیں, یہ گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے. یہ تو ہماری گورنمنٹ بھی کر لے تو بہت کچھ ہو جائے, لیکن کرے گی نہیں ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. آپ کو یہ کیا بات ہے اللہ کی رحمت سے امید کہ ہماری گورنمنٹ کبھی بھی علاقے کو صاف نہیں کرے گی؟ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہو بھائی. اس کی وجہ یہ ٹینشن دور کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ جب کسی سے آپ امیدیں لگاتے ہو اور پھر وہ امیدوں پہ پورے نہ اترے تو ٹینشن ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں کہوں نہیں ایک دن آئے گا ہماری حکومت یہ سب کچھ کرے گی, پھر وہ دن نہیں آئے گا تو ٹینشن کس کو ہوگی؟ ہمیں ٹینشن ہوگی. تو میں اپنے آپ کو ٹینشن سے بچنے کے لیے کہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا کہ حکومت کراچی کو صاف کرے گی. اس لیے لائف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انجوائمنٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, یاد رکھو, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے بھائی. تو اس لیے ہم زیادہ کیا بالکل بھی امیدیں نہیں لگاتے. پھر اگر اتفاق سے کر دے تو سبحان اللہ بہت زیادہ خوشی ہوگی, پھر مرنا جائیں گے خوشی سے ہم. خیر, تو ہاں وہ نمونے کہہ رہے تھے کہ میں تو دیکھو وہی بیان کروں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم آپ سے قرآن و سنت سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کیا ٹک ٹاک کے واقعات شروع کر دیتے ہو. بھائی قرآن و سنت کا امپلیمنٹ اصل چیز ہے. اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت کو سوسائٹی پہ منطبق کرنا. تو وہ تو آج کے حالات کے حساب سے ہی منطبق کیا جائے گا نا. آج جس طرح سے قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے, یا وہ لوگ جو قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں میڈیا پہ, تو انہی کا میں جواب دوں گا نا. دیکھنے میں ایسا لگے گا یہ وہ بات کرنے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, لیکن حقیقت میں وہ بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوگی. تو آج کل اس طرح کے بھی آئے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ 18 سال کے بچے کو گھر سے نکال دو,
यूरोप निकाल देता है, वो लोग निकाल देते हैं, हर चीज में दुम हिलाना उस सोसाइटी के सामने, हर चीज में दुम हिलाना। इनके एक आध चक्कर लगे होते हैं, दो चार चीजें ये देख रहे होते हैं। किसी भी सोसाइटी को ऐसे नहीं जांचा जाता मेरे भाई। तो दो चार चीजें देख रहे होते हैं कि 18 साल के निकाल देते हैं तो वो अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं। मोर्गेज पे उनको घर मिलता है, अपने पांव पे खड़े हो गए हैं। कर्जे पे घर मिल रहा है, गाड़ियां कर्जे पे मिल रही है, अपने पांव पे खड़े हो गए। सारी जिंदगी हुकूमतों के गुलाम रहते हैं भाई, सारी जिंदगी अपना कुछ भी नहीं है, सारा फ्री फोकट का गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ होता है, और वो सारी जिंदगी गवर्नमेंट सूद के साथ किस्तें काटती रहती है, उसमें जकड़े रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंश्योरेंस वाले कहते हैं अगर आप इंश्योरेंस करवा लेंगे आप इंश्योर्ड हो जाएंगे। यार मंजन किसी और के सामने बेचो, ये तुम्हारा मंजन सेकुलर लिबरल लोगों में चलता है। जो वही की तालीमात के बगैर जो अकल इस्तेमाल होगी ना, वो गुमराही की तरफ लेके जाएगी। मौलवी के पास चूंकि कुरान और सुन्नत का इल्म होता है, जो सही जेन्युइन मौलवी होते हैं, इसलिए वो आपके मंजन में नहीं आते। एक साहब कहने लगे मैं इतनी किस्तें जमा कराऊंगा, अगर मैं बीमार हो गया तो इलाज होगा, फला बीमारी हो गई तो मैं इंश्योर्ड हूं। मैंने कहा भाई साहब आप इंश्योर्ड नहीं हो, जिस कंपनी को पैसे दे रहे हो वो इंश्योर्ड हो गई है, तुम बीमार नहीं हुए तो वो गए पैसे। तुम्हारे बीमार होने का चांस 1% है और ना होने का चांस 99% है। तो जुआ खेल रहे हो तुम, पैसे लगा रहे हो, बीमार हो गए तो रिटर्न होंगे वरना गए। और कंपनियां कितनी होशियार हैं आप देखो, चाहे इंश्योरेंस कंपनियां हो चाहे कोई भी, लिमिटेड होती हैं। ये तो गोरे ने ऐसा खुदा की कसम मंजन बेचा है ना, इससे तुम ही बेवकूफ बनते हो, मौलवी बेवकूफ नहीं बनते। गोरा ने इस्लाम नहीं है ना, इंसानियत के नाम पे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, खुदा की कसम। कल हम लोग ने कहीं तफरी पे जाना था, अल्लाह माफ फरमाए, मैं बहुत गुनहगार मौलवी हूं इसलिए कभी कभार तफरी पे चला जाता हूं। लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं, मौलवियों की हरकतें देखो, तो मौलवियों के साथ ही गया। मौलवी के साथ सैनमगर में थोड़ी आएगा बेचारा, कहाँ जाएगा ज्यादा ज्यादा। हम लोग गए तफरी पे, जुमेरात को छुट्टी होती है ना हमारी मदरसे की, तो 2-3 असातिज़ा ने कहा, हमने कहा चलो, तो कोयले पे जाके हमने चिकन बनाई, और हमारे एक पठान मौलाना साहब थे, उन्होंने जाके पुलाव बनाई लकड़ियों के चूल्हे पे। लकड़ियां जमा की हमने जंगल में, आहा मजा ना आए पैसे वापस। लकड़ियां जमा की, आग लगाई, ईंटें रखी, वो बिल्कुल सच्ची मुच्ची का देसी स्टाइल। बड़ा मजा आया, खा पी के नहर में नहाए हुए आ गए वापस। मैं क्या कह रहा था वो तो भूल ही गया मैं। नहीं चक्कर पे नहीं, ये वाकया कुछ किसी और वजह से सुना रहा था। हाँ क्या कह रहा था मैं, मौलवी को वो तो लिमिटेड तो होती। हाँ तो हमें वो चिकन मिकन खरीदनी थी, कुछ मसाले वसाले, तो अब किसी बड़े मॉल में ले गए हमें एक मौलाना साहब। मैं घर का सौदा खरीदता हूं महल्ले के दुकानदार से, दो वजह से। एक तो ये कि सबसे बड़ी वजह तो ये कि यार ये छोटे छोटे दुकानदारों की तो वाट लग जाएगी अगर हम सारे बड़े बड़े मॉल से खरीदेंगे, एक वजह ये है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, वो छोड़ो। अब ये बड़े बड़े मॉल्स में होता क्या है, यह है सूदी निजाम का की बरकतें, यानी नहूसतें। ये लोग करोड़ों रुपए कर्जा ले लेते हैं बैंक से और एक बहुत बड़ा मॉल बना लेते हैं। मैं नहीं कह रहा 100% लोग ऐसा करते हैं, मेजॉरिटी ऐसा करती है पूरी दुनिया में। अब ये जो करोड़ों रुपए आपके हाथ में आ गए, ये आपकी खून पसीने की कमाई नहीं है, ये बाप से विरासत में नहीं मिली, जो बाप दादा की कमाई हो, जो अब औलाद में डिवाइड हो रही है। अचानक एक आदमी के हाथ में इतना पैसा आता है, वो करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े मॉल बना लेता है, और गली महल्ले वाला जो बाप दादा से कमाते कमाते जिसके पास चंद लाख रुपए आए हैं, उसके कारोबार की ऐसी की तैसी। या तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहे होते ना कर्जा लिए बगैर। कुरान क्या कहता है, कैला यकून दूलतम बैनल अगनियाई मिनकुम। अल्लाह ने माल की तकसीम का तरीका, बिजनेस का तरीका वो रखा है कि दौलत चंद हाथों में मत सिमटे, ना सिमटे दौलत। ये सूदी निजाम है जिसकी नहूसतें हमें नजर आ रही हैं। क्या आप इतना पैसा बैंक से उठा के, आपका कुछ भी नहीं है उसमें, आपकी कमाई नहीं है वो, कर्जा लेके जब आप बिजनेस शुरू करते हो आपका पैसा थोड़ी है वो, आपने तो चंद फीसद सूद देना है उसको। तो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इतने नोट छापना शुरू कर देते हो, और जिसके पास ये इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है उसकी ऐसी की तैसी, सारा क्राउड आपकी तरफ चला आता है। अगर ये कर्जे का निजाम खत्म हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, जितने पैसे जेब में होंगे उससे मॉल बनाओगे, जो कि इतना बड़ा बनाना आपके लिए मुमकिन, बोलो नहीं। फिर एक महल्ले में 20 दुकानें होंगी, अब वो 20 दुकानें खत्म होकर एक ही आदमी के हाथ में बड़े बड़े मॉल आ गए, उसी की ब्रांचेस पूरी दुनिया में खुल रही होती हैं, सारा पैसा सिमट के चंद हाथों में आना शुरू हो जाता है। ये किसान लोगों के साथ क्या होता है, आपने बैंक से 1 अरब रुपए कर्जा लिया, सारे केले सारी गंदम आपने 1 साल पहले बुक कर ली कि ये मुझे मिलेगी। अब सारी पैदावार चंद हाथों में आ रही है, जिन्होंने
کیلے کی تجارت پہ, آم کی تجارت پہ, گندم کی تجارت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسلام ان کی بدماشیاں کرنے نہیں دیتا, کیونکہ اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے نا. تو اللہ نے اس وجہ سے سود کو حرام قرار دیا. خیر یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. آپ خریدیں, مال سے شاپنگ ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے مال بن گئے نا, اتنے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر کے, یہ اربوں روپے, اکثر لوگوں کے پاس یہ پیسہ سود کا ہوتا ہے. اگر سود اللیگل ہو جائے, سودی بینکاری ختم ہو جائے, تو پیسے کی سرکولیشن نیچرل ہوگی. پھر اتنے بھاری بھرکم قرضے کوئی کسی کو دے گا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی دے گا اور پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ دے گا. بات یہ ہے کہ پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ جب بینک پیسہ دے گا آپ کو, تو یہ بھی تو خطرہ ہوگا کہ لاس ہو گیا تو لاس میں بھی بینک شریک, اس لیے وہ قرضوں کو محدود کرے گا, پھر نگرانی بھی کرے گا. تو اتنی زیادہ پیسے کی سرکولیشن ہوگی نہیں. خیر میں لمیٹڈ کی بات کر رہا تھا. دیکھو گورے نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا ہے, یہودی نے ہمارے ساتھ کمپنیوں کو لمیٹڈ کر دیا. اب انشورنس کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں, میں سادہ دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کو, جبکہ اسلام میں یہ لمیٹڈ کا تصور نہیں ہے. اب میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. فرض کرو میں ایک کمپنی ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کیا ہوں؟ ایک کمپنی. مجھے بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنے کا خیال پیدا ہو گیا. اسلام کہتے ہیں ریڈی لگاؤ, ٹماٹر بیچو, تجارت کرو. احل اللہ البیع وحرم الربا, خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے, سود کو اور جوئے کو اللہ نے حرام کر دیا. مشرکین جب جوا کھیلتے تھے نا تو اس میں غریبوں کو دیتے تھے. اسلام نے اس جوئے کو حرام قرار دیا کہ غریبوں کو دینا ہے, حلال ذریعے سے تجارت سے پیسہ کماؤ اور غریبوں کو دو. جوا جیت کے غریبوں کو دو گے, اس میں جوئے کا گناہ ملے گا, غریبوں کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اب دیکھو اسلام نے کیا کیا, جوئے پہ پابندی لگا دی. اب یہودی آیا بیچ میں, اس نے بولا کہ یار میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ تو میں نے کیا کیا, 10 بندے لیے, ان 10 بندوں کو بولا, میں انشورنس کو بالکل آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں, دیسی اسٹائل میں. میں نے 10 بندوں کو بولا کہ آپ لوگ ہر مہینے مجھے 1-1 لاکھ روپے دے دیا کرو. فار ایگزامپل, اتنی بھاری قسط ہوتی نہیں, ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. تو میرے پاس مہینے میں کتنے آ گئے؟ 10 لاکھ. یہ ریڈی لگا کے آئے, پان گٹکے کی دکان کھول کے آئے ہیں, پان گٹکے والے کو بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کتھا چونا لگانے کے لیے. یہ آ گئے فری پھوکٹ کے 10 لاکھ. آپ مجھے کیوں دیں گے؟ میں آپ کو کہوں گا دیکھو اس 1-1 لاکھ کے بدلے میں آپ انشورڈ ہو جاؤ گے, آپ سیو ہو جاؤ گے, آپ محفوظ ہو جاؤ گے. منجن یہاں سے اسٹارٹ. اصل میں یہ محفوظ نہیں ہو رہے, محفوظ میں ہو رہا ہوں جو بیٹھے بیٹھے ہر مہینے 10 لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں 10 آدمیوں سے. اب وہ 10 آدمی چونکہ وحی کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے, وہ مغربی دنیا کی صبح شام گورا ایسا, شاخ سڑکیں, ڈھکن لیس گٹر, ایٹیٹیوڈ, نائس ٹو میٹ یو, وہ ان چیزوں سے متاثر ہے. کیونکہ میٹرک بھی کیا اس نے, انٹر بھی کیا ہے, گوروں کو ہی پڑھا ہے اس نے. وحی کی تعلیمات نہ اس نے کبھی پڑھی, نہ اس کی کبھی سمجھ میں آئی. اس نے اگر ایم.اے اسلامیات بھی کیا ہے تو اس میں پڑوسیوں کے حقوق سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. حقوق پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہوتا پڑوسیوں کے. ہمارے پڑوسیوں نے تو امید ہے ایم.اے اسلام, پتہ نہیں. خیر اب آپ کو کیا پتا اپنے کون سے پڑوسی کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے پڑوسی کی غیبت بھی کرتا ہوں تو غیبت نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑوسی آئیں گے تو بولوں گے تم تھوڑی, میرے تو کئی اور بھی ہول سیل کے حساب سے پڑوسی ہیں میرے, کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. خیر تو اب کیا کیا ہم نے, میں نے 10 آدمیوں سے 1-1 لاکھ روپے جمع کر لیے. میں بیٹھے بیٹھے کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ. وہ دیں گے کیوں؟ میں کہوں گا بھائی دیکھو, اگر تمہاری ٹانگ ٹوٹی تو تم انشورڈ ہو. ٹانگ جوڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا کہ اس کی ٹانگ واجب الٹوٹی تو نہیں ہے, واجب الٹوٹ تو نہیں ہے, ایسی تو نہیں ہے کہ کبھی ٹوٹ سکتی ہے. میں نے دیکھ لیا اس کو بائک بھی چلانی آتی ہے, ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے, 99% چانس یہ کہ اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی, لہذا میں نے اس کی ٹانگ کی انشورنس کر لی. دوسرے کو میں نے کہا تمہارے گردے سیو ہیں, انشورڈ ہیں, تمہیں کڈنی کا کوئی پرابلم ہوا تو علاج کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. پہلے میں نے چیک کر لیا اس کمبخت کے گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پیتا لمٹ میں ہے یا زیادہ پیتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی فالٹ ہونا تو پھر انشورنس کمپنیاں اس کو لفٹ نہیں کراتی, یا لفٹ کراتی ہیں تو پھر کس 1 کے بجائے 2 لاکھ کر دیں گی. تیسرا آیا, میں نے اس کو بولا تمہاری گاڑی کی میں انشورنس کرتا ہوں, اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ریپیئر کر کے دوں گا. 5واں آیا وغیرہ وغیرہ ایسا کر کے, اور میں نے پہلے سے کیلکولیشن کر لی کہ اس میں حالات کا جائزہ لے لیا, پچھلے سال کی رپورٹیں پڑھ لی, اخباروں کی رپورٹیں, کتنے لوگوں کی ٹانگ ٹوٹی ہے, گردوں کی بیماری کتنی چل رہی ہے مارکیٹ میں, تو مجھے لم سم اندازہ ہو گیا بھائی 20% چانس ہے کہ میری جیب سے پیسے جائیں, 80% یہی ہے کہ نہیں جائیں گے, یا 1-2 کے علاج میں چلے جائیں گے, 8-10 تو بچ ہی جائیں گے, 8 بندے تو پھر بھی 8 لاکھ تو بچا ہی بچا. یہاں سے میں نے نوٹ چھاپنا شروع.
اب چونکہ اسلام ان بدماشیوں کو نہیں مانتا، یہ بدماشی بھی کرتے ہیں، اور کمال کی بات یہ کہ اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے، ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں۔ ارے بھائی تم ان کو سیکیور نہیں کر رہے، یہ کمپنی اپنے آپ کو سیکیور کر رہی ہے۔ اور ایک خاندانی بدماشی پتہ میں نے کیا کی، بہترین قسم کی، میں نے کہا یہ میں معاملہ نہیں کر رہا، میں تو شخص ہوں نا، یہ کمپنی کر رہی ہے معاملہ جس کا میں اونر ہوں، یا 4-5 آدمی اونر ہیں، اس کے شیئر ہولڈر ہیں، ہم تو کر ہی نہیں رہے۔ لہذا اب اصولی طور پر میں جب آپ کو سیکیور کرتا ہوں کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں علاج کراؤں گا، اس کے بدلے میں آپ مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے رہے ہو، تو اگر آپ کی ٹانگ پہ 15 لاکھ کا خرچہ آیا تو میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے، کہ میں آپ کا علاج کراؤں۔ تو میں نے اپنے آپ کو سیو یہ کیا کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے۔ کیا مطلب کمپنی کے پاس پیسہ ہوا تو تیری ٹانگ کا علاج کرائے گی، نہیں ہوا تو پتلی گلی سے نکل۔ یہ ہے حرام خوری جو کافر تمہارے ساتھ اور کفریت طاقتیں تمہارے ساتھ کر رہی ہیں، اور تم 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے جا رہے ہوتے ہو، انشورنس کمپنیوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو، بولتے ہیں مولوی لوگوں کو تو بس حرام کہنا آتا ہے، انشورنس حرام، یہ حرام، وہ حرام۔ مولوی اس لیے کہتا ہے، اس سے مولوی کو کوئی لڈو کھانے کو نہیں ملتے۔ مولوی اس لیے حرام کہتا ہے کہ مولوی کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہو تو اسلام کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو تم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، منوانا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بیان کرنا ہے۔ چھوڑو تو ان کو اللہ خود پوچھے گا۔ کافر تھوڑی اسلام کو مانتا ہے، وہ شراب پیے، وہ جوا کھیلے، وہاں تو کیسینو سینٹر کھلے عام چل رہے ہیں، ان میں بھی بڑی بدماشیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اوپنلی جوے نہیں ہوتے، ان میں بھی شروع میں جتوایا جاتا ہے پھر ہرایا جاتا ہے، بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں، ماشاءاللہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، آپ نے کہیں پیسہ لگایا، کسی مزدور کو دیا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، نقصان ہو گیا تو کون اٹھائے گا، انویسٹر کا نقصان ہے۔ اسی طرح قرضہ چڑھ گیا تو آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرضہ مجھ پہ چڑھ گیا تو میرے پاس نہیں ہے، کمپنی سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، وہ ایک شخص قانونی ہے جس کو لیگل پرسن کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ڈاکومنٹیشن کی حد تک اس کو لیگل پرسن یا معاملات کو آسان کرنے کے لیے لیگل پرسن قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اس لیگل پرسن کے جو شیئر ہولڈر ہیں اوریجنل وہ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، لہذا قرضہ چڑھا تو کمپنی پہ نہیں چڑھے گا، ان لوگوں پہ قرضہ چڑھے گا، ان کے پاس پیسے ان کو دینے پڑیں گے، دنیا میں نہیں دیں تو آخرت میں دینے پڑیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ مشکل ہو گیا تھوڑا، آج تھوڑا لیکچر گاڑھا ہو گیا۔ ہاں تو میں وہ بتا رہا تھا، وہ صاحب بتا رہے ہیں 18 سال تک ہماری سوسائٹی میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، پھر 18 سال کے بعد بھی ماں باپ اور پھر وہ گورا کو کک آؤٹ کر کے ایسے ٹھڈا مار کے باہر نکالتے ہیں، نکال یہاں سے، اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ ان بچوں میں کیا پیدا ہوتا ہے، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہمارے ٹک ٹاکر یہ کچھ سوسائٹی میں چلا رہے ہیں، اس پہ لوگوں کے کمنٹس، لوگ بھی بےچارے سیدھے ہیں، جو بھی کوئی منجن بیچ کے چلا جائے فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ دیکھو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے۔ 18 سال کا لڑکا، اس کے بگڑنے کے کم چانس نہیں ہوتے، زیادہ بھی نہیں، بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اس عمر میں ٹھڈا مار کے نکال دو گے، وہ تو چرس ہیروئن کی طرف جائے گا۔ گورے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں میں نے ہیروئنچی بھی دیکھے، ایسے نہیں ہوتے، ان کے ہیروئنچی پہ تھوڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ہیروئن بھی بری چیز نہیں ہے، تو وہ غلط چیز ہو، گرل فرینڈ کی طرف جائے گا۔ آپ اپنی سوسائٹی میں برداشت کرو گے گرل فرینڈ کو؟ اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کرو۔ پھر یہ بات، پھر جمعے کو نماز پڑھنے مت آئے کرو ٹوپی پہن کے، خام خواہ کے یہ جو تکلفات ہیں، جمعے کے دن نہا دھو کے مسجد میں آنا اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو، پھر 100% اسی کلچر کو، اسی سوسائٹی کو فالو کرو۔ ہم یہ نہیں کر سکتے بچوں کو 18 سال میں ٹھڈا مار کے نکال دیں، وہ گرل فرینڈ بناتا پھرے، وہ لڑکوں میں انوالو ہونا شروع ہو جائے، وہ سٹے لگانا شروع کر دے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا نہ ہو ہمیں یہ نہیں پتا، بیڑا بہرحال غرق کر کے آئے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مائیں یا بعض ماں باپ بچوں کو اتنا زیادہ چمٹا کے رکھتے ہیں کہ لڑکوں میں کھیلنے نہیں دیتے، اس سے بچے میں نسوانیت سمجھتے ہو، لڑکی پن پیدا ہو جاتا ہے، ہائی اللہ ہوئی اللہ والا بن جاتا ہے۔ پھر وہ اتنا زیادہ چمٹا کے رکھنا، بعض مالدار گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، پوش علاقوں میں دیکھا ہے، بچہ 4 دیواری کے اندر ہی پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول 0، کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ ہائے اللہ ہوئی اللہ، کوئی بہو کرے گا ڈر جائے گا۔ یہ غلط ہے یار۔ ٹھیک ہے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، لیکن اس کو ہم نے لڑکی تھوڑی بنانا ہے، اس کو لڑکوں میں کھلاؤ،
جاؤ جا کے کھیلو, باہر نکلو. ماں باپ کہتے ہیں نہیں باہر گالیاں سیکھے گا. ایکچولی ہمارا بچہ, خدا کی قسم گالیاں سیکھ لینا یہ بری چیز ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن یہ اس سے کم درجے کی برائی ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھے, وہ کو بہو کرے اور بھاگ جائے. وہ گالیاں سیکھے گا, چماٹ مارو. ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو گلی محلے میں کھیلنا شروع کیا انہوں نے. کہیں سے مجھے یاد ہے ایک دن آیا گھر میں گالی دے رہا ہے, میں نے طبیعت سے کھچائی کی اس کی, میں نے کہا یہ دوبارہ گالی زبان سے نکلی نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں. تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے نہیں نکلی, لیکن کھیلے تو صحیح. پھر ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے یار, اگر ہم بچپن میں لڑکوں میں نہ کھیلے ہوتے, اور ایک نمبر کے شرارتی لڑکے, میں تو اپنے بچپن کے دوستوں کو یاد کر کے دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی, ورنہ ہم پتھر سے, وہ نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے یار, وہ کرمچ کی گیند سے وہ کھیلتے ہیں نا, مارم پیٹی, پتھروں سے مارم پیٹی کھیل رہے ہوتے تھے واضح. تو شکر ہے سرور نہیں پھٹا. یہ بھی خیر زیادتی ہے, اتنا بھی آگے مت جاؤ. ہوم اسکولنگ کی طرف کا میں قائل ہوں کیونکہ بچے کا ٹائم بہت بچتا ہے اس میں اور بہت کچھ پڑھ لیتا ہے, لیکن یہ جب ہے جب آپ کا بچہ باقی ٹائم لڑکوں میں کھیلتا کودتا بھی ہو. اگر گھر میں ہی بند کر کے اس کو اسکولنگ بھی ہو رہی ہے, باہر نکلنے ہی نہیں دے رہے, تو بھائی پھر اسکول بھیجنا بہتر ہے. کچھ لونڈے لپاڑوں میں بیٹھے گا جا کے, کچھ ابے تبے سیکھے گا. اور ماں باپ نے بچوں کو ایک اور طرح سے چھوئی موئی بنایا ہوا ہے. کہیں بچہ باہر سے پٹ کے آ جائے نا, کسی بچے نے ایک چماٹ مار دیا, مائیں آ جاتی ہیں کلاشن کو پھر لے کے, کس نے مارا میرے بچے کو, کون ہے جو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھائے, ہائے ہائے میرے بچے کا خون نکل گیا, ہائے میرے بچے کا منہ سوج گیا. بھائی ادھر سے سوجا ہے تو بیلنس کے لیے ادھر لگاؤ گے, بیلنس کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے پٹتے بھی ہیں, پیٹتے بھی ہیں, خون بھی نکلتے ہیں, پھوڑے بھی نکلتے ہیں, سب کچھ چلتا ہے. تبھی غریب کے بچے میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا غربت ہوگی تو بچے پلیں گے نہیں, تم کبھی آؤ خوشبو لگا کے میرے ساتھ, میں تمہیں غریبوں کے بچے بتاؤں, خدا کی قسم زیادہ اچھے پلے ہوئے ہیں, بشرطے کہ مذہب ہو ان کے گھر میں. مذہب نہیں ہے تو پھر بگڑتے ہیں, پھر تو چرس ہیروئن شراب کی طرف جاتے ہیں. مذہبی گھرانہ ہو اور غربت ہو, زیادہ اچھے پل جاتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے. میں ایسے غریب بچوں کو جانتا ہوں, سب کچھ کر رہے ہیں, وہ رکشے کے وقت رکشا چلائیں گے, ریڈی کے وقت ریڈی لگائیں گے, ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں, باپ کو بھی کھلا رہے ہیں, ماں کو بھی کھلا رہے ہیں, شادی کرتے ہیں, بچے کو بھی کھلاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں, خاندان کو بھی کھلاتے ہیں. پڈا ہو بندوقیں لے کے پہنچ جائیں گے, جو کام کروانے کروا لو ان سے. پڑھائی میں بھی آگے, کراٹے ماسٹر بنا دو اس میں آگے نکل جائیں گے. اور ایسے مالداروں کو جانتا ہوں, میرا بچہ ہے میرا بچہ, ایسے ٹھش پش ملنے کے لیے آتے ہیں, بات کرتے ہیں نا, میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہی ہے یا شی ہے. اب میں کیا اسٹائل ماروں, ان کا اچھا نہیں لگ رہا. وہ بعض لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے, دیکھیں نا مفتی صاحب آپ دیکھیں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یار اللہ کا شکر ہے میرے تو جذبات اب خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے, لیکن کسی اور کے سامنے اس اسٹائل میں بات مت کرنا, وہ بگڑ جائے گا. ناروے میں کسی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب نے, کہ مفتی صاحب ہمارے پاس نا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے ممبر پہ کیا کروں, تو وہ آتے ہیں تو وہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ مت کرو, سختی تو ہم کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان لڑکوں کو جو گے ٹائپ کے ہیں ان کو آپ پیار سے سمجھائیں. پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار یہ کچھ اور نہ ہو جائے اگر پیار سے سمجھائیں. پھر میں نے کہا اتنا پیار سے نہ سمجھائیں کہ آپ ہی پہ دل آ جائے اس کا, کیونکہ اس کا تو وہ تو دلچسپی اس کو تو آدمیوں میں اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی کیئر کرنی ہے, اتنی محبت سے نہ سمجھائیں. ان کمبختوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کسی بھی وقت دل آتا ہے ان کا. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ بچے کو لڑکا بناؤ, لڑکی مت بناؤ, لڑکا بناؤ اس کو. تھوڑا گلی محلے میں کھیلنے کودنے دو, پٹ گیا کوئی بات نہیں, جب گھر میں آئے پٹ کے بولو کوئی بات نہیں بیٹا, اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. کیا خیال ہے, اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. نہیں ماں باپ, ہاں نہیں یہ مفتی صاحب جنگلی بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو, مفتی صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تمہارا بچہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا. اگر جس قسم کا بچہ, میں ہمارے گھر میں بہت پرانا واقعہ ہے, ایک افغانی آ کے ٹھہرے تھے, میرے دوست تھے وہ, ان کا بچہ بھی تھا, 2-3 بچے ان کے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے اور اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اکٹھے 2-3 بچے ہوتے کمزور ہوتے ہیں, تو بکواس کرتے ہیں. یہ بھی فیملی پلاننگ والوں جھوٹ کے پورے نا ڈبے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو. ان کا مقصد نسل روکنا ہے, اس کے لیے ان کو کتنا جھوٹ بولنا پڑے یہ بولیں گے. کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کریں گے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. بھائی بچے روکنے سے صحت خراب ہوتی ہے کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے. روکنا آسان کام تھوڑی ہے, گولیاں کھانی پڑیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا مصائب ہیں, اس کے مسائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اتنے بچے پیدا ہو گئے, ایک ابھی انٹرویو لیا KPK کی کسی خاتون کا فیملی پلاننگ والوں نے, اس کے 10 بچے ہیں.
पठान औरत है, उसके 10 बच्चे, इंटरव्यू लिया, देखो बेचारी के 10 बच्चे और 3 मर गए, ये होता है। भाई 3 मर गए तो वो तो सहूलतें ना होने की वजह से है केपीके में, आप सहूलतें दो, ये तो गवर्नमेंट का ऐब है ना। वो खुश है अपने बच्चों के साथ, उसको बागी बना रहे हैं। और इनका सबसे ज्यादा जोर केपीके की तरफ है क्योंकि उनका फैमिली सिस्टम मजबूत है। कह रहे हैं उसको तोड़ो किसी तरह से, वही हाल हो इनका भी, बुड्ढे बुड्ढों की लाशें निकले, कोई बच्चा उठाने वाला ना हो। खैर, तो मैं क्या बात वाकया सुनाते रह गए हैं। हाँ, तो हमारे घर में एक अफगानी ठहरे हुए थे, बहुत पुरानी बात है, दोस्त थे मेरे, 2 या 3 बच्चे उनके 1-1 साल के वक्फे से, इतनी मोटी, इतने से बच्चों की कलाइयां और माशाल्लाह सर भी बड़े बड़े, जैसे कहते हैं ना पठान का बच्चा। हमने गोश्त पकाया। अब हमारे बच्चे क्या होते हैं, देखो बेटा हप्पा खा लो, हप्पा ऐसे कहते हैं ना, हप्पा खा लो, पाठा खा लो, नहीं अम्मी नहीं, चलो सीरियलैक खा लो। फिर डॉक्टरों को हम चेकअप कराते रहते हैं, बट बच्चे में ये वाले विटामिन की कमी, चिड़चिड़ा हो रहा है डॉक्टर साहब, इसका टेस्ट कराओ, ये इस चीज की कमी, फलां की कमी, डिमकाने की कमी, जायदादें खानी रह गई हैं बस, फिर भी कमी। उन बच्चों को मैंने, अच्छा हमारे बच्चे चर्बी नहीं खाते, ठीक है, नहीं उनको स्मेल आती है, स्मेल, समझ रहे, स्मेल आती है उनको चर्बी से, देसी घी से क्या आती है, स्मेल। दूध भी भैंस का नहीं पीते अब, पहले हम तो दूध तलाश करते थे मलाई के साथ, चाय में भी हम मलाई अलग से डालते थे, फिर मजा आता था चाय का। तो ये नहीं, वो ऐसे ड्रामेबाज किस्म के बच्चे। वो अफगानियों के बच्चों को मैंने देखा, हम बैठे हुए खाना लगा हुआ है, वो पूछ भी नहीं रहा अपने बच्चे को, ये नहीं कि उसको मोहब्बत नहीं है, वो अपने बच्चे को छुई मुई नहीं बना रहा। बच्चों से सबको मोहब्बत होती है, कोई भी हो। बच्चा खुद ही आया दस्तरखान पे बैठे, तो छोटे बच्चे पे शलवार कमीज अच्छी बहुत लगती है,